السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي هبيش إن فاطمة بنت أبي هبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم رحمه الله. وفي حديث أسماء بنت أميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 118 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل کے درس میں باب الحیض کے متعلق کچھ تمہیدی گفتگو کی گئی تھی کہ کتاب الطہارہ کا یہ 10واں باب ہے اور یہ آخری باب ہے، یعنی اب یہاں پر کتاب الطہارہ یہ کتاب مکمل ہونے والی ہے۔ کتاب الطہارہ کے اندر باب الحیض کو ذکر کیا گیا ہے۔ حیض معروف ہے، خاتون کو جو بلوغت کی عمر تک پہنچ چکی ہے ان کو ہر ماہ رحم سے شرمگاہ کے راستے سے آتا ہے، اور یہ ہر مہینے 2 4 5 طبیعت، مزاج، علاقہ، موسم اور قبیلے، خاندان کی مناسبت سے تفریق کے ساتھ آتا ہے۔ یعنی یہ جو مدت ہے، ایسا نہیں کہ ہر خاتون کو اسی طرح آتا ہے، بلکہ یہ سب کو الگ الگ اپنی اپنی ترتیب سے آتا ہے۔ کسی کو 2 دن آیا، کسی کو 3 دن آیا، کسی کو 4 دن آیا، کسی کو 5 دن آیا، کسی کو 6 دن آیا۔ تو یہ الگ الگ علاقے، مکان، جگہ، موسم، خاندان، نسل کے اعتبار سے آتے رہتا ہے۔ یہ ناپاک خون ہے۔ اس ناپاکی کی ایام میں، یعنی جب یہ حیض کا خون آ جائے تو اس میں روزہ، نماز وغیرہ وغیرہ کرنا منع ہے۔ کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہاں پر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی ہے، اور پھر اسی کے بعد ابو داؤد شریف کے حوالے سے اسماء بنت امیس کی ایک روایت ذکر کی گئی ہے، دونوں حدیث کا تعلق مستحاضہ سے ہے۔ استحاضہ وہ خون ہے جو حیض کے خون کے بعد آتا ہے۔ دیکھیے، حیض کے معنی جو عورت کو بلوغت کے بعد، خاتون کو بلوغت کے بعد مخصوص دنوں میں حیض آتا، خون آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ اور استحاضہ جو ہے یہ حیض کی مدت اور حیض کا خون کے بعد زائد خون آتا ہے، اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور جس عورت کو آتا ہے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ یہ استحاضہ یا مستحاضہ یہ پاکی کے ایام میں شمار ہوتا ہے۔ حیض ناپاکی میں اور استحاضہ پاکی میں۔ یہاں پہ جو روایت آئی ہے یہاں پہ، اس کا تعلق اسی استحاضہ کے متعلق ہے۔ یعنی استحاضہ میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جو زندگی کی ضرورت ہے اسے پورا کرنا ہے، جیسے نارمل حالت میں کرتے ہیں۔ لیکن حیض میں پابندی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، ہم بستری نہیں کرنا ہے، مسجد نہیں جانا ہے، اعتکاف نہیں کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے، ہاتھ میں مصحف نہیں لینا ہے، یہ سب پابندی ہے۔ لیکن استحاضہ کی مدت میں کوئی پابندی نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ چونکہ وہ خون، بلڈ شرمگاہ کے راستے سے نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور شریعت نے اتنی رخصت دی ہے کہ استحاضہ عورت چونکہ ایک مریض ہے، بیمار ہے، اسے بیماری کا خون ہے، تو اس کے لیے شریعت نے تخفیف کر دی ہے کہ وہ 2 نمازوں کو چاہے تو جمع کر لے، یعنی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے
مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لے، یا اس کا الٹا کہ مغرب کے وقت میں مغرب نہ پڑھے، عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں پڑھ لے، یا عصر کے وقت میں ظہر عصر دونوں پڑھ لے، تو یہ دونوں جائز ہے۔ روایت دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، باب الحیض، حیض کا بیان۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہو بیان کرتی ہیں کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیس کانت تستحاض، اس میں جو لفظ ہے تستحاض، تستحاض کا معنی ہوگا استحاضہ سے دوچار ہونا، استحاضہ کے خون سے دوچار ہونا، یعنی استحاضے کا آنا۔ تستحاض، ان کو استحاضے کا خون آتا تھا۔ استحاضہ کیا ہے؟ حیض کے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ پہلے حیض آئے گا، 2 4 5 دن، یہ ناپاکی کی مدت ختم ہو گئی، پھر وہ خون، فطری خون، مطلب جو انسان کا خون ہے، حیض کا خون تو الگ ہوتا ہے اور یہ خون الگ ہوتا ہے۔ یہ خون جو استحاضے کا ہے وہ عام خون ہے، جیسے آدمی کے جسم کو کہیں کٹ جائے تو خون نکلتا ہے، اور ایک حیض کا خون جو آتا ہے، کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ حیض کا خون سرخی میں سیاہی رہتی ہے، یعنی لال کے ساتھ اس میں کالاپن پایا جاتا ہے، اور وہ حیض کا خون جو آتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور وہ جمتا نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں بو آتی ہے، اسمیل آتی ہے، تو یہ علامت ہے پہچاننے کی۔ اور اس مدت کے بعد، حیض کے بعد جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آیا تستحاض، اس خاتون کو استحاضے کا خون آتا تھا، مطلب کیا ہے؟ حیض کے بعد خون آتا تھا، بیماری کا خون آتا تھا، یا اس کو آسان لفظ میں لے لیں، تستحاض، بیماری کا خون آنا، بیماری کا خون آنا۔ تستحاض ان فاطمہ بنت ابی حبیس کانت تستحاض، فاطمہ بنت ابی حبیس کو استحاضے کا خون آتا تھا، بیماری کا خون آتا تھا، یا یہ کہ بیماری میں مبتلا تھیں فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا۔ فقال لها رسول اللہ، فقال لها رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا کہا؟ ان دم الحیض دم اسود یعرف، اور بعض اہل علم نے، بعض شرح حدیث نے یعرف بھی پڑھا ہے، یعنی اس میں 2 قرأت ہے، یعرف اور یعرف۔ ان دم الحیض، ان مانے بے شک، دم مانے خون، دم مانے خون، الحیض، حیض کے مانے حیض، ناپاکی کا خون، دم اسود، دم مانے خون، اسود مانے کالا، بلیک، یعرف، ایک قرأت ہے یعرف اور ایک قرأت ہے یعرف، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ یعرف اس کا معنی ہوگا پہچان لیا جاتا ہے، یعرف پہچان لیا جاتا ہے، اور اگر یعرف پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا خون کی بو، خون کی بو، اسمیل آتی ہے۔ یعرف کا معنی ہوگا خون سے بدبو آتی ہے، بدبو کا نکلنا، بدبو کا پھوٹنا، بدبو کا آنا، یعرف بدبو کا نکلنا، یعنی اس خون سے بدبو نکلتی ہے، اور بدبو ظاہر کرتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہا دیکھو حیض کا خون دم اسود، کالا خون ہوتا ہے، اسود پہچان لیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کالا کہا گیا ہے اس کا مطلب صرف کالا نہیں، عرب کے لوگ سرخ کو بھی کالے میں شمار کرتے تھے، یعنی سرخ جو ہوتا تھا کلر،
اس کو بلیک استعمال کرتے تھے. مطلب حیض کا خون بلیک نہیں ہوتا ہے، کالا نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ جو کالا کہا جا رہا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سرخ. اس کا معنی کیا ہے؟ سرخ، لال. لال میں اس کا رنگ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا رنگ کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی سیاہی پائی جاتی ہے. یعنی کالا کیسا ہے؟ لال میں کالا ہے. یہ معنی نہیں کہ بالکل کالا ہے. معنی کیا ہے؟ لال میں تھوڑا سا کالا ہے. یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ خون کالا ہے. حیض کا خون کالا نہیں ہوتا ہے. عرب کے لوگ سرخ کو بلیک استعمال کرتے تھے. ان دم الحیض دم اسود، حیض کا خون میں ہلکا کالا پایا جاتا ہے. یعرف جسے پہچان لیا جاتا ہے. نہیں، اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. اہل علم کے یہاں یہ حیض کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا ہی مشکل ہے. حیض کے مسائل بڑے ہی حساس ہیں. اس چیز کو اچھی طریقے سے عورتیں ہی سمجھتی ہے، کیونکہ یہ عورت کا مسئلہ ہے. مرد لوگوں کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ مشکل ہو جاتی ہے. مرد لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا یہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ہر عورت کو الگ الگ طریقے سے حیض آتا ہے. ہر عورت کو الگ الگ طریقے سے اس کی مدت، اس کا دن الگ الگ رہتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ کسی عورت کو خون آیا 2 دن، پھر وہ بند ہو گیا. پھر 2 دن کے بعد پھر خون آیا، 4 دن کے بعد پھر خون آیا. کسی عورت کو 15 دن تک حیض آتا ہے. تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اور یہ تمام مسائل میں ایک مشکل ترین باب ہے. اور عورتوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ ان دم الحیض دم اسود یعرف، کہ یہ پہچان لیا جاتا ہے. مطلب عورتیں اس کو پہچان لیتی ہے. اس کا تعلق مردوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق عورتوں سے ہے. عورتیں اس کو پہچانتی ہیں. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَإِذَا مانے جب، کانا مانے ہو، ذَلِكَ مانے وہ، یعنی حیض کا خون. فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَأَمْسِكِي رک جاؤ. فَأَمْسِكِي مانا کیا ہو گیا؟ رک جاؤ. عَنِ الصَّلَاةِ نماز سے. فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ نماز سے رک جاؤ. یعنی جب حیض کا خون آئے تو نماز سے رک جاؤ. یعنی حیض کے خون جب شروع ہو گیا ہے، عورت ناپاک ہو گئی، حیضہ ہو گئی، تو اس کو اب نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز چھوڑنا عبادت ہے. نماز پڑھے گی تو گنہگار ہوگی، نماز چھوڑے گی تو وہ گنہگار نہیں ہوگی. نماز کا پڑھنا تو ضروری ہے، نماز تو فرض ہے. لیکن یہ حیض والی جو عورتیں ہیں ان پر نماز فرض نہیں. مطلب جس وقت وہ حیض ہے اس وقت، ہمیشہ نہیں. جس وقت ان کو حیض آ گیا اسی وقت ان کو نماز پڑھنا منع ہے. ہمیشہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑ کے بیٹھی رہے گی. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ. فَأَمْسِكِي تم رک جاؤ، عَنِ الصَّلَاةِ نماز سے، یعنی نماز مت پڑھو. حیض کی مدت میں نماز مت پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. کیوں نماز مت پڑھو؟ چونکہ یہ حیض کا خون گندا ہے، گندگی ہے. اور نماز کے لیے صفائی، پاکیزگی کا اہتمام ہونا ضروری ہے. عورت نماز پڑھے، اس کی پاجامے میں، اس کے اندرونی حصے میں گندگی لگی ہو، حیض آ گیا ہو، تو اس کے لیے شریعت نے تخفیف کر دی ہے، رخصت دی ہے کہ حیض کی مدت میں اسے نماز نہیں پڑھنا ہے. تو نہیں پڑھنا ہے، نماز نہیں ہے. کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے. ناپاکی میں نماز نہیں. ناپاکی دور ہونے کے بعد نماز ہے. تو حائضہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اسے خون آتا ہے، وہ گندگی میں ہوتی ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے خاص طور سے عورتوں کو کہ حیض کی مدت میں نماز نہیں پڑھیں گی. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، آخر مانے دوسرا. بس جب دوسرا ہو، یعنی وہ خون حیض کا خون نہ ہو بلکہ دوسرا خون ہو. فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب وہ دوسرا ہو، مطلب کیا ہے؟ حیض کے علاوہ دوسرا خون ہو. فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي. فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، توضئی کا معنی ہوگا وضو کرو. فتوضئی معنی ہوگا تم وضو کرو. وصلی، اور نماز پڑھو.
یعنی حیض کے خون کے علاوہ جب کوئی دوسرا خون ہو تو وضو بناؤ اور نماز پڑھو۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، والنسائی، امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، وصححہ ابن حبان، امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، والحاکم، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، واستنکرہ ابو حاتم، ابو حاتم رحمہ اللہ ایک محدث ہے، انہوں نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ منکر کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں عدی بن حاتم، عدی بن ثابت، عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ، سند اس طرح ہے، سند کیا ہے حدیث کی اس طرح ہے، عدی بن ثابت عن ابیہ عن جدہ۔ تو اب یہاں عن ابیہ عن جدہ جو کہا گیا جدہ، اس سے کیا مراد ہے وہ عطا پتہ نہیں ہے، معروف نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سند کیا ہو گئی، یہ سند کیا ہو گئی، منکر ہو گئی۔ اس لیے ابو حاتم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو منکر قرار دیا ہے۔ بہرحال حدیث کا مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے، اور بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے، اور حدیث صحیح بھی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حیض کی مدت میں عورت کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے۔ دیکھو ان کو حیض کا خون کا پرابلم تھا، اور ان کو خون اور آتا تھا، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ بلڈ جو ہے حیض کا ہی ہے، تو اسی لیے اس کو فرق کرنے کے لیے، جاننے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا۔ تو معلوم یہ ہو کہ سوال کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورت ضرورت کے وقت اجنبی مرد سے بات بھی کر سکتی ہے، یعنی اس کو ضرورت پڑ جائے بات کرنا ہو اجنبی مرد سے تو پردے میں رہ کر کے وہ بات کر سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو، فتنے میں مبتلا، گناہ مبتلا نہ ہو، فتنے سے محفوظ ہو تو ضرورت کے وقت بات کر سکتی ہے۔ چوتھی بات معلوم ہوئی کہ حیض میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ یہ حیض، چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے مسائل سیکھنا چاہیے، عورتوں کو خاص طور سے حیض کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ استحاضہ میں، یعنی جب عورت کو حیض کے بعد زائد خون آئے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اس پہ وہ نماز پڑھے گی، کیونکہ وہ ناپاکی کا خون نہیں ہے، اس میں عورت پاک رہتی ہے، اس میں عورت کیا رہتی ہے، پاک رہتی ہے۔ بس اس میں فرق کیا ہے، وہ نماز کے لیے وضو بنائے۔ نماز کے لیے وضو کیوں بنائے؟ کیونکہ اس کا وضو ظہر میں تھا یا عصر میں تھا، اب مغرب کے وقت میں اس کو خون آ گیا تو اس کو وضو ٹوٹ گیا، اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو بنائے، ہر نماز کے لیے وضو بنائے۔ اس کے بعد کہتے وفی حدیث اسماء بنت امیس، اور اسماء بنت امیس کی حدیث جو ہے عند ابی داود، ابو داود شریف کے اندر، یعنی ابو داود کے اندر جو روایت ہے وہ ہے اسماء بنت امیس سے ہے۔ یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ اسماء بنت امیس یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، جعفر بن ابی طالب جو علی بن ابی طالب کے بھائی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی ہیں، کون؟ اسماء بنت امیس۔ اسماء بنت امیس یہ ہجرت کر کے حبشہ گئیں، اور پھر وہاں ان کو اللہ نے اولاد سے نوازا، اور ایک جنگ میں حضرت جعفر جنگ موتا کی لڑائی میں گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر شہید ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ابوبکر صدیق سے ہوئی۔ دیکھیں بہت اہم چیز ہے، آج ہمارا سماج اور معاشرہ بیواؤں کے تعلق سے کیسا سلوک کر رہا ہے۔ اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی، ان کی شادی کن سے ہوئی؟ عدت کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی، اور پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام محمد تھا۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مدینہ سے نکل رہے تھے تو ذوالحلیفہ نامی جگہ پر یہ پیدا ہوئے۔ کون؟ محمد، سن 10 ہجری میں حضرت محمد، ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے شادی کر لی. دیکھیے ان کی پہلی شادی کیسے ہوئی؟ حضرت جعفر سے. جعفر شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا گئے تو ان کی وفات کے بعد شادی کس نے کی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی تو ان کے بطن سے یحییٰ پیدا ہوئے، یعنی ان کے یہاں بھی اولاد ہوئی. حضرت علی سے جب شادی ہو گئی تو ان کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی یحییٰ. اب سوچ رہے دیکھیے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں شادی کتنی آسان تھی کہ بیوہ رہنے کے باوجود بھی اس کی شادی جلدی سے ہو جاتی تھی. یہاں جعفر کی شہادت ہوئی، ابوبکر صدیق نے شادی کر لی عدت کے بعد، اور پھر ابوبکر صدیق کے بعد ان کی وفات ہو گئی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کر لی. تو بیوہ کو بیوہ بن کر کے ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے، شادی کر لینا چاہیے. شادی یہ عبادت ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، برائی سے بچاتی ہے، عزت پیدا کرتی ہے، عزت دیتی ہے، آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، ایمان اور اخلاق کی حفاظت کرتی ہے. شادی بہت اہم چیز ہے. مگر مشکل ترین چیزوں میں آج کے زمانے میں سب سے مشکل چیز لوگوں نے شادی کو بنایا ہے. بہت افسوس کا مقام. تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ اسماء بنت امیس یہ وہ خاتون ہیں جو صحابی ہیں اور صحابیہ ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں. حبشہ اور مدینہ دو طرف ان کو ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور پھر یہ کئی مرتبہ بیوہ ہوئی، اور لیکن ان کی ہر جگہ پہ شادی ہوتی گئی. ابوبکر صدیق کی بیوی تھی، اور اس سے پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی، اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اس میں یہ لفظ ہے وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنْ. ولتجلس مطلب ہوا چاہیے کہ بیٹھے، ولتجلس چاہیے کہ بیٹھے، فی مرکن. مرکن مانے ٹب، برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں مرکن کہتے ہیں، پانی کا ٹب. چاہیے کہ وہ پانی کے ٹب میں بیٹھے. ولتجلس فی مرکن، چاہیے کہ وہ پانی کے ٹب میں بیٹھ جائے. تو بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اپنے خون کا، حیض کا فرق دیکھنا ہے، مطلب یہ خون ہے کون سا. بیٹھنا اس لیے نہیں کہ مطلب وہ بیٹھ کر کے کچھ کام کرے، بیٹھ کر کے وہاں مطلب اپنے خون کا فرق بتلانا ہے، تفریق کرنا کہ یہ کیا ہے، خون کیسا ہے، یہ کیا حیض ہے یا مستحاضہ ہے. فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. فَإِذَا رَأَتْ جب وہ دیکھے، صُفْرَةً صفرا مانے زردی، صفرا مانے زردی. دیکھیے حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ سرخی میں سیاہی مائل ہوتی ہے، سرخی میں سیاہی مائل ہوتی ہے، مطلب اس کے اندر خون میں تھوڑا سا بلیک اس میں تھوڑا سا رہتا ہے. تو اب یہاں زردی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب یہ حیض کا خون ختم ہو چکا ہے، حیض نہیں ہے یہ. فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، صفرا مانے زردی، جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے. فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فوق مانے اوپر، ما مانے پانی، فوق الماء پانی کے اوپر. جب وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے، پانی کے اوپر زردی دیکھے مطلب وہ پانی رکھا ہوا ہے ٹب میں، پانی بھرا ہوا ہے، اور عورت جائے اور اس پر جا کے بیٹھ جائے، تو اب وہ خون کیا ہوگا؟ پانی کے اندر آئے گا. تو جب خون جو ہوگا پانی کے اندر ٹپکے گا تو کیا نظر آئے گا؟ بالکل ریڈ ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ خون ہے. لیکن اس کے اندر یہ کیا ہے؟ زردی ہے، زرد قسم کا ہے. تو اب یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ حیض کا خون ختم ہو چکا ہے. اب یہاں سے استحاضے کا خون شروع ہو چکا ہے. چونکہ دونوں کے اندر فرق کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے، بہت ساری عورتیں نادان ہوتی ہیں، نہیں سمجھ پاتی ہیں، حیض اور استحاضے میں فرق نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ ایک معیار بتایا گیا، ایک پیمانہ بتایا گیا ہے کہ عورت اپنے دونوں خون کے درمیان فرق کرنے کے لیے پانی کے ٹب پر بیٹھ جائے، اور پھر وہاں پانی کے اوپر اگر زردی نظر آ رہی ہے تو یہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضے کا خون ہے، اور اگر وہ زردی نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، تو پھر یہ ابھی حیض ختم نہیں ہوا بلکہ حیض جاری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، اور اگر وہ پانی کے اوپر زردی دیکھے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. فَلْتَغْتَسِلْ چاہیے کہ غسل کرے، نہائے. فَلْتَغْتَسِلْ چاہیے کہ غسل کرے، نہائے. لِلظُّهْرِ ظہر کے لیے، وَالْعَصْرِ عصر کے لیے، یعنی دونوں نمازوں کے لیے نہائے. یعنی یہاں پہ جو نہانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے. جو نہانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے. واجب کب ہے؟ جیسے حیض کا خون ختم ہوا تو حیض کے خون کے بعد ایک مرتبہ غسل کرنا ہے. اب غسل کے بعد جو ہے استحاضے کا خون جاری ہے، جو بیماری کا خون ہے، تو اس میں شریعت جو کہہ رہی کہ ظہر اور عصر کے لیے غسل کرے، غسل واحدہ، ایک غسل. یہ جو غسل کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے. شریعت نے کیوں کہا کہ غسل کرے، کیوں حکم دیا؟ کیونکہ جب یہ خون وغیرہ آتا ہے تو پھر یہ آپ جانتے ہیں کہ خون یہ کیا ہے، مطلب گندی چیز ہے، اور یہ گندگی چیز میں سے ہے. تو جسم میں لگی رہے گی تو وہ انفیکشن کا بھی خطرہ ہے، مطلب یہ بیماری کا بھی خطرہ ہے. تو آدمی کو پاک صاف رہنا چاہیے، خاتون کو پاک صاف رہنا چاہیے، نہا لینا چاہیے. لیکن یہ جو نہانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے، مطلب تاکید کی جا رہی ہے کہ نہائے. وَلْتَغْتَسِلْ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. ظہر اور عصر کے لیے وہ ایک غسل کرے، چاہیے کہ وہ ظہر عصر کے لیے ایک غسل کرے. مطلب یہ کہ دو نمازوں کو جمع کر لے، دو نمازوں کو جمع کر لے. ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے ایک غسل کے ساتھ، یا پھر ظہر کی نماز وقت ہو گیا، ختم ہو گیا، اور پھر ظہر کا آخری وقت میں یعنی عصر کا وقت شروع ہو گیا تو وہ نہائے اور ظہر عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لے. مطلب یہ شریعت نے رخصت دی ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کے لیے. چونکہ اس کو خون آتا ہے تو وہ بار بار اس کے لیے وضو بنانا اور پھر اس کو پھر نماز پڑھنا دقت ہوگی، تھوڑا مصیبت ہے، پریشانی ہے اس کے لیے. تو شریعت نے اس کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر لے، مشقت کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے. فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے. وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا. اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے. وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. اور فجر کے لیے ایک غسل کرے، فجر کے لیے ایک غسل کرے. کیونکہ فجر ایک ایسی نماز ہے جو دوسری نماز کو ملا نہیں سکتے. دو نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں، کون کون؟ ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ. لیکن فجر ایک ایسی نماز ہے جس کو کسی نماز کا جوڑ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم فجر کو عشاء سے جوڑ لیں، نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ظہر کو فجر سے جوڑ لیں. فجر ایک ایسی نماز ہے جو مفرد ہے، مطلب اس کو اس کی وقت ہی میں پڑھیں گے، اس کو اس کے وقت ہی میں پڑھیں گے، کسی بھی صورت میں اس کو دو نماز سے جوائنٹ نہیں کر سکتے. جی. وَلِلْفَجْرِ وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا. فجر کے لیے ایک غسل کرو. یعنی کیا ہو گیا؟ یعنی ایک خاتون کو استحاضے کی مدت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن میں اس کو 3 مرتبہ غسل کرنا چاہیے. مطلب یہ 3 مرتبہ جو غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ واجب نہیں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ یہ صفائی مقصود ہے، نظافت مقصود ہے. وَتَتَوَضَّؤُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ. وَتَتَوَضَّؤُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ. اور ان دونوں کے درمیان وہ کیا کرے؟ وضو کرے. وَتَتَوَضَّؤُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ. اور ان کے درمیان میں وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے. ان دونوں یعنی ظہر اور عصر اور مغرب عشاء کے درمیان وضو کر لے. مطلب کیا ہے کہ صلاۃ ظہر کے وضو سے نماز عصر ادا نہیں کر سکتی ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے. یہ مستحاضہ عورت کے لیے ہے. اگر وہ دو نمازیں مستحاضہ عورت اکٹھا پڑھ لے تو وہ ایک وضو کے ساتھ صرف ایک نماز ہی ادا کرے گی. ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز ادا کرے گی. مطلب کیا ہے کہ اگر دو نمازوں کو جمع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے وقت میں نماز پڑھنا ہے، جیسے ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، مغرب کے وقت میں مغرب، عشاء کے وقت میں عشاء، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر نماز کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وضو بنانا چاہیے. ہر نماز کے لیے وضو بنانا چاہیے. کیوں وضو بنانا چاہیے؟ کیونکہ اس کو پرابلم ہے کہ خون آیا ہے تو ظاہر سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. تو یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان وضو کرے
مطلب یہ کہ جب اس کو ضرورت ہو، یعنی ایک نماز ایک وقت میں پڑھنا ہو، تو وہ ایک نماز کے لیے وضو بنائے، پھر دوسری نماز کے لیے دوسری وضو بنائے، کیونکہ وہ حیض کے یہ مستحاضہ کا جو خون آتا ہے، استحاضے کا جو خون آتا ہے، خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، مستحاضہ عورت، مستحاضہ یعنی جس کو بیماری کا خون آتا ہے، وہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتی ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مستحاضہ عورت کو غسل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ استحباب کے لیے، وجوب کے لیے نہیں، یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے بارے میں سمجھنا چاہیے، حیض کے بارے میں علم سیکھنا چاہیے، فرق کرنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ یہ استحاضے کا خون ہے یا حیض کا خون ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ استحاضے کی خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، امین رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔